اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر محدود وقت میں درس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن اور حدیث اور فقہی مسائل کا بیان ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں دین اسلام کے اصول، ضوابط، قواعد اور فقہی مسائل کا علم ہوتا ہے، جن سے ہماری نمازیں یا ہمارے روزے یا ہماری زکوٰۃ یا ہمارے عمرہ و حج یا ہماری تلاوت قرآن یہ درست ہوتی ہیں، یعنی ان میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ آج کی نشست میں نماز باجماعت کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو مقصود ہے۔ دین اسلام میں یہ ایک عظیم الشان نظام ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اجتماعی نظام قائم فرما دیا۔ اگرچہ انفرادی طور پر نماز ہو جاتی ہے، لیکن تاکید اور اہمیت اور فضیلت یہ باجماعت نماز کی ہے، اور پنجگانہ نماز باجماعت یہ واجب ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ جمعہ اور عیدین اس کے لیے جماعت فرض ہے، اور باقی جو نفلی نمازیں ہیں ان میں جماعت ہو تو سکتی ہے، مگر اہتمام کے ساتھ جماعت کرنا مکروہ ہے، یعنی تداعی کے ساتھ، دعوت کے ساتھ نفلی جماعت، نفلی نماز کی جماعت، یہ فقہا نے اس کو کراہت کے ساتھ جائز رکھا ہے۔ البتہ اگر لوگ جمع ہوں اور نفلی جماعت ہو جائے، نفلی نماز کی جماعت، تو جائز ہو جاتی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے پنج وقتہ نماز باجماعت کی۔ پنج وقتہ میں سے ایک تو یہ وقت تھا جو ہم نے ابھی نماز پڑھی ظہر کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نمازیں اہل اسلام پر فرض ہیں، اور اس کی جماعت واجب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور یہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نے خود جماعتوں کی امامت فرمائی، ہر نماز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ادا فرمایا، اس جماعت کی خود امامت فرمائی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے وقت جب کچھ دن مسجد میں جانے سے مجبور ہو گئے، نہ جا سکے، تو آپ نے پھر بھی جماعت ہی کا حکم دیا
اور خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ جماعت کی امامت فرمائیں. یعنی اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو انفرادی نمازوں کی اجازت نہیں دی، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان کے لیے حکم فرمایا کہ وہ امامت کریں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جماعت کی بڑی اہمیت نبی اکرم علیہ السلام کے نزدیک ہے. پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میں ابھی مسجد میں جا سکتا ہوں تو آپ 2 افراد کے کاندھے پر دست مبارک رکھے ہوئے خود مسجد میں تشریف لائے. ابو بکر صدیق جماعت کی امامت کرا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جماعت میں شامل ہو گئے. ابو بکر صدیق اشارہ پا کر ہٹنے لگے تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ جاری رکھو جماعت، اور خود تشریف فرما ہو گئے نماز میں. یہ باتیں جو احادیث سے ثابت ہو رہے ہیں، واقعات سے ثابت ہیں، یہ اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ اہل ایمان پر، مسلمانوں پر نماز جماعت کے ساتھ واجب ہے. جہاں تک ممکن ہو جماعت کا اہتمام کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں 2 بندے موجود ہوں، 2 افراد، ان میں سے بھی ایک اگر جماعت کا مسئلہ جانتا ہے، نماز کا مسائل جانتا ہے تو وہ امام بن جائے، اور دوسرا اس کے برابر مقتدی کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. بندے صرف 2 ہیں، زیادہ نہیں ہیں، مگر 2 افراد سے جماعت کا ثواب ان کو مل جائے گا کہ ان کے لیے لکھا جائے گا کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. تو یہاں تک حکم ہے. اور یہ ہے عام نمازوں کا حکم. لیکن جمعہ کی نماز امام کے سوا جب تک 3 مقتدی نہ ہوں اس وقت تک جمعہ کی جماعت نہیں ہو سکتی اور جمعہ ادا نہیں ہو سکتا. اب بات پنجگانہ نمازوں کی ہو رہی ہے تو ابھی میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، آیت نمبر 43، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. پھر کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ ایک ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. شرعی عذر میں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ بس تھکن ہے تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ شرعی عذر نہیں ہوتا. شرعی عذر میں ایسی آندھی یا ایسا طوفان کہ گھر سے نکلنا ہی مشکل ہو، مسجد تک جانا ہی مشکل ہو، تو نماز گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. اور وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی صورت میں دیا گیا ہے کہ اس وقت مؤذن کو یہ حکم دیا گیا کہ نماز کے لیے اذان دو تو اذان کے بعد یہ بھی کہہ دو صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. یعنی جماعت کے ساتھ حاضری معاف ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال کشیدہ ہے، بہت سخت قسم کا جاڑا سردی کہ نکلنا ہی مشکل ہو، سخت قسم کی بارش کہ نکلنا ہی مشکل ہو، ناممکن کے قریب ہو، سخت قسم کا طوفان آندھی کہ گھر سے نکلنا ہی ناممکن ہو، تو جماعت کی حاضری معاف ہے. یا کوئی اتنا معذور ہو کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر سے جا ہی نہیں سکتا،
تو جماعت کی حاضری معاف ہے. یعنی کوئی اتنا فالج زدہ ہے، مفلوج ہے، محتاج ہے کہ وہ جماعت کے لیے نکل ہی نہیں سکتا گھر سے باہر، بستر پر ہے، بستر علالت پر ہے، اٹھ نہیں سکتا، تو جماعت میں جانا اس کے لیے معاف. ورنہ اگر کوئی نابینا بھی ہے اور اس کو کوئی مسجد میں لے جانے والا مل جائے تو جماعت کی حاضری معاف نہیں ہے. حدیث پاک ہمیں ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک حدیث پاک میں حضرت ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف صحاح ستہ کی دوسری بڑی صحیح کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا آیا، اندھا شخص، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، تو وہ تو معذور کہلاتا ہے. معذوری کی جو حالتیں ہیں ان میں نابینائی شامل ہے کہ وہ بھی ایک معذور ہے، بہت بڑا معذور ہے، کیونکہ ایک آنکھیں انسانی اعضاء میں اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ ضائع ہو جائیں تو بہت سارے کام نہیں ہو سکتے آنکھوں سے نظر نہ آنے کی وجہ سے، تو وہ شرعی طور پر معذور کہلاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے آ کر یہ عرض کیا، فقال یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کہ میرے پاس مسجد میں لانے والا کوئی بندہ نہیں ہے. اس نابینا نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ مجھے کوئی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر، راستہ دکھا کر لانے والا کوئی نہیں ہے. تو فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس نے یہ اجازت مانگی کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں مسجد نہ آؤں، گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. تو حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، لیکن جب اس نے پیٹھ پھیری جانے لگا نابینا، فقال هل تسمع النداء بالصلاة، حضور نے اس سے پھر پوچھا، جب وہ جانے لگا تو حضور نے آواز دے کر پوچھا کیا تم کو اذان کی آواز آتی ہے، یعنی تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں آتی ہے آواز. قال فعجب، حضور نے فرمایا تو قبول کرو اس کو، یعنی پھر آؤ مسجد میں، پھر جماعت میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی کوشش کر لو، ڈنڈے کے ذریعے آ جاؤ، لاٹھی کے ذریعے آ جاؤ، جو بھی طریقہ ہو اس میں آ جاؤ، مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھو. تو یعنی اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچے. اب اذان کی آواز سے مراد کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر نہیں، لاؤڈ اسپیکر میں تو ظاہر ہے بہت دور تک بھی پہنچتی ہے. اصل اذان کی آواز جہاں تک پہنچ جاتی ہے وہاں تک کے بندوں کو تو اس قریب کی مسجد میں جانا ضروری ہو جاتا ہے. باقی جہاں جہاں کوئی رہتا ہے وہ اپنے اپنے گھر کے قریب مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے اور نماز ادا کرے. تو اگر کوئی دور رہتا ہو اور اذان کی آواز نہیں آ رہی مگر اس کو وقت پتہ چل گیا یا اس کو وقت معلوم ہے کہ اس مسجد میں اتنے بجے نماز ہوتی ہے، جیسے ظہر ہمارے ہاں 1:45 بجے ہوتی ہے نا، تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا. اب ان کو آواز نہیں آ رہی اذان کی، گھر میں پتہ نہیں چلا کہ اذان ہوئی ہے، لیکن ان کو ٹائم پتہ چل گیا، تو ان کو وقت سے پہلے مسجد میں آنا ضروری ہے تاکہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز میں شامل ہو جائیں. اور اگر تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے یعنی پہلی رکعت، تو وہ تو بہت زیادہ فضیلت ہے. تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر سے بندہ شامل ہو جائے، یہ نہیں کہ بعد میں آ رہا ہے
ایک رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت بھی نکل گئی، چوتھی رکعت بھی نکل گئی، امام التحیات میں بیٹھا ہوا ہے، پھر آ کے وہ شامل ہوا، اب سلام پھیرنے کے بعد تو وہ اپنی نماز مکمل کر لے گا، جماعت کا ثواب اسے مل جائے گا، لیکن تکبیر اولیٰ اس میں وہ شامل نہیں ہوا، تو تکبیر اولیٰ کا ثواب ہے۔ پھر ایک بات اور ہے، جماعت کی صورت میں پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، دوسری کا اس کے بعد، تیسری کا اس کے بعد، چوتھی کا اس کے بعد، تو جو شخص بعد میں آئے گا، آخر میں آئے گا، وہ پہلی صف میں تو نہیں آ سکتا، یعنی کہ ثواب میں کمی ہو گئی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے نماز میں، فرض نماز میں قیام فرض ہے اور بلا شرعی عذر بیٹھ کر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو کھڑے ہونے والے سے آدھا ثواب پائے گا، یعنی کہ جو بیٹھ کر نماز ہو رہی ہے وہ قیام سے آدھی ہے، اور جو قیام کی نماز ہے، کھڑے ہونے والی نماز، وہ زیادہ ثواب والی ہے۔ تو یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ہم نماز جماعت کے لیے کوشش کریں اور جلدی آئیں۔ جب جماعت سے نماز ہوتی ہے تو مسجد بھی آباد ہوتی ہے، مسجد بنا دینا یہ کافی نہیں، اگر مسجد بن گئی لیکن وہاں نماز نہیں ہو رہی تو وہ تو صرف مسجد کی تعمیر کا ثواب ہے، مسجد کے آبادی رکھنے کا ثواب نہیں آ رہا۔ آبادی کب ہوگی؟ جب جماعتیں ہوں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، باجماعت نماز ہوگی، مسجد کی حاضری یہ الگ ثواب رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ 7 لوگوں میں سے ایک اس شخص کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ آدمی ہوگا جو مسجد سے نکلا نماز پڑھ کر اور دوبارہ مسجد میں آنے کا انتظار کرتا رہا، دوبارہ مسجد میں آنے کا شوقین رہا کہ پھر اذان ہو جائے، پھر نماز کا وقت آ جائے، پھر میں مسجد میں جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ ساری احادیث جو میں بتا رہا ہوں، ان سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مسجد میں نماز باجماعت اس کا ثواب کچھ اور ہے۔ اگرچہ جماعت کہیں اور بھی کی جا سکتی ہے، کوئی گھر میں بھی جماعت کر سکتا ہے، وہ جماعت کہلائے گی، مگر مسجد کی حاضری نہیں کہلائے گی۔ مسجد کی حاضری الگ ثواب رکھتی ہے، ایک مستقل ثواب ہے، اور وہ مسجد میں ہی جانے سے ملے گا کہ جب بندہ مسجد میں جائے گا، وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اور جماعت میں شامل ہوگا تو اس کو جماعت کا ثواب مسجد کی حاضری کے ساتھ ملے گا۔ چنانچہ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی صحیح مسلم شریف کی، اس میں کیا معلوم ہوا کہ نابینا نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ معاف کر دیں مسجد میں آنے سے، کہ میں نہ آؤں، گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، کیوں؟ میں اندھا ہوں، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے جو مسجد تک لائے۔ تو حضور نے پہلے تو اس کو اجازت دے دی، لیکن جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو حضور نے آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ کیا آواز آتی ہے اذان کی؟ کہا آواز آتی ہے، تو فرمایا پھر آؤ، پھر مسجد میں آ جانا۔ تو جس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ دور گھر نہیں ہو۔ وجہ کیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا ہی نہیں نا اس زمانے میں، تو آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ تو بہت دور رہتا ہوگا، لاؤڈ اسپیکر سے آواز تو آ جاتی ہوگی اس کو، تو لاؤڈ اسپیکر تو تھا ہی نہیں، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مسجد میں اذان ہوتی تھی اس وقت۔ تو ظاہر ہے کہ اذان کی آواز ایک محدود فاصلے تک ہی جا سکتی ہے نا۔ ایک شخص بغیر مائکرو فون کے اذان دے تو آپ کو خود پتہ ہے کہ کہاں تک آواز جائے گی۔ یہاں پر اگر کوئی کھڑا ہو کر اذان دے دے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تو شاید گیٹ تک آواز جائے گی بس۔
یہ تھوڑی کہ علاقے میں پہنچ جائے گی آواز. تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں آواز آتی ہے نا؟ اس نے کہا آتی ہے. حضور نے فرمایا آ جاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو مسجد میں. تو شرعی عذر میں معاف ہے. شرعی عذر میں نے بتا دیا کہ طوفان، آندھی، سخت جاڑا سردی، سخت بارش، اس قسم کی باتیں، اور سخت محتاجی، مفلوجی، فالج زدہ، بستر سے نہ اٹھ سکنا، یہ ہے شرعی معذوری. یہ نہیں کہ دکان ہے تو دکان چھوڑ کے نہیں آ سکتے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کاروبار ہے تو وہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے. نہیں، یہ شرعی عذر نہیں ہے. دکان بند کرو، نماز میں آؤ، جماعت میں آؤ. یا دکان پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور اس میں جماعت کی نماز میں فرق آ سکتا ہے کہ پہلے آپ جا کر جماعت سے نماز پڑھ لو، پھر وہ جا کر جماعت سے نماز پڑھ لے کسی اور جگہ وقت کے فرق کے حوالے سے، تو درست ہے. ورنہ دکان کو بند کرو، نماز میں آؤ، جماعت میں شامل ہو. کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہے. یعنی جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، نزدیک رہتا ہے، جس کے لیے مسجد دور نہیں ہے، واکنگ ڈسٹینس پر ہے، پیدل بھی آئے تو 5 منٹ میں پہنچ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزدیک. اور گاڑی پر آئے تو بھی بہت جلدی پہنچ سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ مسجد کا پڑوس کہلائے گا، پڑوس، نیبرہڈ. اس کے لیے حضور نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوگی سوائے مسجد کے. یعنی بلا عذر اگر وہ نماز پڑھ لے گا گھر میں تو وہ ثواب نہیں پائے گا. ایسا ہوگا جیسا اس نے خلاف ورزی کی، کیونکہ جماعت واجب تھی، اس نے واجب کو ترک کیا. تو اور بھی زیادہ حدیثیں ہیں. تو میں نے شرعی عذر کی بات تو بتا دی آپ کو، بغیر اس کے نہیں. اب ایک عذر کیا ہے؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف، مسلم شریف کی. حضرت ابن عمر سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کسی کا کھانا سامنے رکھا جائے اور نماز کی تکبیر کہی جائے تو کھانے سے ابتدا کرو اور کھانے سے فارغ ہونے تک جلدی نہ کرو. اب یہ حکم کون سا ہے حدیث پاک میں؟ کہ نماز کا وقت ایک دم آ گیا، تکبیر پڑھی جا رہی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اقامت پڑھی جا رہی ہو اور عین اس وقت کھانا بھی رکھا ہوا ہو. اب اجازت دی گئی کہ پہلے کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو. چنانچہ اس میں نماز کے وقت میں گنجائش موجود ہے، یعنی آپ کے علم میں ہے کہ نماز قضا نہیں ہوگی، نماز کا وقت موجود ہے. کھانا کھانے کے بعد بھی میں نماز اپنے وقت کے اندر ادا کر لوں گا، اگرچہ جماعت نہیں مل سکے لیکن نماز پڑھ لوں گا. تو اس وقت اجازت ہے کہ آپ پہلے کھانا کھاؤ اور پھر آپ نماز پڑھو. یہ اس لیے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دھیان تیز بھوک کی وجہ سے یا کھانا دیکھ لینے کی وجہ سے تمہارا خیال اور تمہارا دھیان کھانے کے اندر لگا رہے. یعنی جسم تو تمہارا مسجد میں ہو اور روح تمہاری کھانے کے اندر ہو، ہے نا؟ تو ایسا درست نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا کھانا نماز بن جائے یہ اچھا ہے، مگر میری نماز کھانا بن جائے یہ اچھا نہیں ہے. یعنی میں اگر کھانا ہوتے ہوئے سامنے کھانا کھا لوں تو وہ تو درست ہے، کیونکہ میں نماز کے انتظار میں تھا اور کھانا رکھ دیا گیا تو میں نے کھانا کھا لیا. تو ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے ہمیں کہ نماز کا انتظار بھی نماز ہے. یعنی جب بندہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جیسے آپ پہلے آ جاتے ہو، سنتیں پڑھتے ہو، سنت بھی پڑھ لی آپ نے، پھر آپ جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہو،
کہ کب جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو وہ جو نماز کے انتظار میں آپ کا بیٹھنا ہے، حدیث میں فرمایا یہ بھی نماز کے اندر شامل ہے، اس میں بھی آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے. یہ آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا. یعنی اتنی اہمیت بتائی گئی کہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ آپ جو نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہو تو یہ بھی نماز ہے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اپنے وقت میں، تو آپ نے بھی ایک موضوع پر یہ حدیث شریف بیان کی کہ نماز کا انتظار بھی نماز ہے. کہ جب تک آپ انتظار کر رہے ہو نماز کا تو سمجھو کہ آپ نماز کے لیے بیٹھے ہو، تو نماز ہی کے اندر ہو. فالتو نہیں بیٹھے آپ، وقت ضائع نہیں کر رہے آپ تو نماز کا انتظار کر رہے ہو. تو نیکی کا انتظار بھی نیکی بن گئی، عبادت کا انتظار بھی عبادت بن جاتا ہے. چنانچہ یہ وہاں ہے کہ جہاں کھانا ایک دم سامنے رکھا ہو، لیکن اگر کھانے میں دیر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جماعت سے فارغ ہو کے کھانا کھا سکتے ہیں اور آپ کو سخت بھوک بھی نہیں اور آپ کا دھیان بھی نماز سے ہٹے گا نہیں، بٹے گا نہیں آپ کا دھیان، تو پھر آپ پہلے جماعت سے جا کے نماز پڑھو، اس کے بعد آ کر کھانا کھاؤ. یہ بات. اب دوسرا عذر کون سا ہے کہ کسی کو پیشاب پخانے کی سخت حاجت ہو، رفع حاجت کی سخت ضرورت ہو اور جماعت بھی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ پہلے وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو، جماعت چھوڑ دے. کیونکہ اس صورت میں کہ جس میں بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہو رفع حاجت کا، نماز مکروہ ہے اور درست نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے بھی یہ حکم دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی کہ جب اتنی تیزی ہو یا بھوک کی یا پیشاب وغیرہ کی تو پھر آپ پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، پھر آپ نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا وقت باقی ہے. اور اگر نماز کے دوران بھی ایسا ہو جائے، کھانا نہیں، پیشاب پخانا وغیرہ، کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو دباؤ محسوس ہو، تیزی محسوس ہو، تو نماز توڑ دیں اور جا کر فارغ ہو اور اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھیں. یہ حکم ہے کہ ایسی صورت میں نماز پڑھتا نہ رہے بلکہ نماز کو چھوڑ دے. تو جماعت کی اہمیت کے حوالے سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اور حدیثیں آپ سن رہے ہیں کہ جماعت کی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. حضرت ابی بن کعب یا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک حدیث ابو داؤد، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک دن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. حضور نے امامت فرمائی، ہم مقتدی تھے، فجر کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ رہے تھے. پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ یعنی کسی کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ شخص نماز میں آیا ہوا ہے فجر کی نماز میں؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، یعنی کہ حاضر نہیں ہے. فرمایا حضور نے کہ یہ دو نمازیں منافقوں پر دوسری نمازوں سے بھاری ہیں. دو نمازوں کا مطلب ایک فجر اور ایک عشاء، کہ عشاء میں چونکہ سونے کا وقت ہوتا ہے تو یہ بھی بھاری پڑتی ہے لوگوں کو، اور فجر میں اٹھنے کا وقت ہوتا ہے یہ بھی بھاری پڑتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ منافقوں پر بھاری ہیں، یعنی جو منافق ہیں ان سے یہ اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ فجر میں اٹھنے سے سستی کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اسی حدیث میں آگے، اگر تم جانتے کہ ان میں کیا ثواب ہے، فجر میں کیا ثواب ہے، عشاء میں کیا ثواب ہے جماعت میں جانے کا، تو حضور فرماتے تو گھٹنوں پر گھسٹتے ہوئے ان میں تم پہنچ جاتے. حضور فرما رہے ہیں یعنی اگر تم کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ جماعت میں ثواب کتنا ہے، فجر کی جماعت میں کتنا ثواب
عشاء کی جماعت میں کتنا ثواب ہے. تو حضور فرما رہے ہیں اگر گھٹنوں پر تم کو ایسے گھسٹ کر آنا پڑتا نا، اتنے تم لاچار ہوتے کہ گھسٹ گھسٹ کر آتے، تب بھی تم مسجد میں آ جاتے کہ بھائی میں تو جاتا ہوں مسجد میں، بھائی مجھے تو مسجد میں جانا ہے، بھلے گھسٹنا پڑ رہا ہے مجھے، ہے نا، تکلیف تو ہو رہی ہے. سڑک کے اوپر، راستے میں پتھر ہیں، مٹی ہے، گھٹنوں پہ لگ رہی ہے. آپ کسی معذور شخص سے پوچھو، لنگڑا ہو اور زمین پر گھسٹتا ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے سڑک پر گھسٹتے ہوئے چلنے میں، ہے نا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اگر ثواب کا اندازہ کر لیتے جماعت کے ساتھ نماز میں، تو اگر گھسیٹتے ہوئے آنا پڑتا، اپنے آپ کو گھسٹ کر آنا پڑتا، تو بھی آ جاتے. پھر فرمایا حضور نے پہلی صف جماعت کی فرشتوں کی صف کی طرح ہے، یعنی یہ ایسی ہے کہ جو پہلی صف میں ہوگا تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے بہت قریب ہے. فرشتوں کی صف کہلاتی ہے پہلی صف. اور فرمایا اور اگر جانتے کہ اس کی بزرگی کیا ہے، یعنی نماز کی فضیلت جماعت کی کیا ہے، تو فرمایا اس میں جلدی کرتے. اور فرمایا مرد کی نماز ایک مرد کے ساتھ اکیلے نماز سے بہتر ہے، اور دوسروں کے ساتھ نماز ایک مرد کے ساتھ نماز سے بہتر ہے. جس قدر لوگ زیادہ ہوں اسی قدر وہ اللہ کو پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اسی طرح. اب اس میں کیا بات فرمائی؟ مرد کی نماز ایک مرد کے ساتھ اکیلے نماز سے بہتر ہے. کہ اگر دو مرد ہیں تو بجائے اس کے کہ اکیلے اکیلے نماز پڑھیں، دونوں میں سے ایک امام بن جائے، ایک مقتدی بن جائے، سیدھے ہاتھ پر امام کے کھڑا ہو جائے اور نماز جماعت کی صورت میں ادا کر لے، وہ جماعت کہلائے گی. تو فرمایا وہ اکیلے نماز سے بہتر ہے. اور دو مردوں کے ساتھ نماز ایک مرد کے ساتھ نماز سے بہتر ہے. کہ اب اگر دو مرد ہوں اور ایک اور مرد ہو تو یہ ہو گئے تین. تو فرمایا کہ یہ دو مردوں کے ساتھ نماز جو ہے وہ ایک مرد کے ساتھ نماز سے بہتر ہے. اور پھر جس قدر زیادہ ہوں گے لوگ، جماعت جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے. اور فرمایا اللہ کو اتنے ہی زیادہ یہ لوگ پیارے ہیں جو جماعت کے اندر شامل ہیں نا. جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اسلام کی شان، اسلام کی شوکت یہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی. تو اب یہ جو آپ نے احادیثیں سن لی ہیں، اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے. اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنی تاکید فرمائی. ایک حدیث اور بیان کر کے درس کو ختم کرتا ہوں. مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ 6 حدیث کی کتابوں میں سے ایک ہے. اس میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں حدیث. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں نا بھائی، ہماری خواتین ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، عورتیں. فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے، یعنی بڑے نہیں بچے بھی ہیں، اگر ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اگر عورتیں بچے گھروں میں نہ ہوتے تو میں نماز عشاء قائم کرتا. عشاء کا ایک آپ نے نام لیا کیونکہ ابھی آپ نے سن لیا تھا حدیث میں کہ 2 نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز. کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ 2 نمازوں میں آنے سے ذرا بچتا ہے کہ کون جائے، فجر میں کون جائے، عشاء میں کون جائے، اس طرح سے فرمایا. چنانچہ فرمایا کہ میں نماز عشاء قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ وہ گھروں کی چیزوں کو آگ سے جلا دیں.
اور ایک حدیث میں حضور فرمایا کہ میں کسی کو امامت کے لیے کھڑا کرتا، خود جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جو جماعت میں نہیں آ رہے۔ تو اس سے جماعت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب حدیثیں بتا رہا ہوں میں، اپنے زبان کی باتیں نہیں بتا رہا، یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہو کہ آپ اپنے خیالات بتا رہے ہو یا اپنے آپ جذبات بتا رہے ہو، نہیں، میں تو حدیثیں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ احادیث شریفہ ہم کو یہ بتا رہی ہیں، اور سیاہ ستہ کی حدیثوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ اتنی سخت تاکیدیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے لیے فرمائی کہ جماعت کا وقت ہو جائے تیاری کرو۔ اب دیکھیں نا، آپ جمعہ کے لیے باضابطہ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں آیت نازل فرمائی اللہ نے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے فرمایا جب نماز کے لیے جمعے کی تمہیں پکارا جائے، یعنی اذان ہو جائے، پہلی اذان فقہا فرماتے ہیں جمعہ کی ہو جائے تو ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، کاروبار چھوڑ دو اپنے۔ وذروا البیع، وذروا البیع کا مطلب ہے تجارت بند، کام بند، دکان بند، تجارت بند۔ کیا کرنا ہے؟ جمعے کی تیاری، کہ جمعے کا اہتمام کرو، کہ جمعے کی نماز فرض ہے، مسجد میں جاؤ، گھر میں تو ہوگی نہیں جماعت، اگر کسی کا جمعہ نکل گیا محروم ہو گیا وہ، اب گھر میں نہیں پڑھ سکتا، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، کہ جمعہ تو اس کا چلا گیا، مس کر دیا اس نے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی جمعہ کی نماز ایک وقت تھا کہ سب سے آخر میں پوری کراچی میں اس مسجد میں ہوا کرتی تھی، اور اب بھی وہ ٹائم چلتا ہے۔ تو کیا تھا کہ جب سے مسجد قائم ہوئی 100 سال کا وقت گزر رہا ہے، جمعہ کی نماز دیر میں ہوتی ہے نا، تو کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب مسجدیں کم تھیں اور جمعے کی نماز اگر کسی کی رہ جاتی تو یہ پتہ چلتا کہ جی اب تو وہ جماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ اس کو مل نہیں سکتا، وہ پھر ظہر پڑھتا تو جمعہ رہ جاتا نا اس کا۔ تو جب تک کہ عصر کی نماز کا وقت نہ آئے اس وقت تک جمعے کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ ظہر کی وقت اور جمعے کا وقت یہ دونوں ایک وقت ہے، جب تک ظہر کا وقت رہے گا اس وقت تک جمعے کا وقت رہے گا۔ فقہ حنفیہ کے مطابق جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک ظہر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی ہو تو وہ ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اور جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا جمعہ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت تک جمعہ ادا کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ چنانچہ اب یہ حدیث پاک آپ نے جتنی بھی سن لیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان پر دھیان دینے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم یا رب العالمین۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ رات میں نماز اٹھ کر پڑھتے ہو، مثال کے طور پر کوئی تہجد پڑھنے کا شوقین ہے، تہجد کی نماز، اور تہجد میں اٹھ کے پڑھتا ہے لیکن فجر نہیں پڑھ سکتا، تو فقہا نے فرمایا تہجد نہ پڑھے، فجر پڑھے، کیونکہ فجر فرض ہے، تہجد نفل ہے، تو نفل نماز سے فرض کا درجہ بڑا ہے۔ اسی طرح کوئی رات میں دیر تک جاگے اور یہ سمجھے کہ میں فجر میں نہیں اٹھ سکتا تو اتنی دیر تک نہ جاگے، سو جائے جلدی۔ یعنی اگر اس کو ایسا لگتا ہو کہ میں اگر اتنی دیر تک جاگوں گا تو فجر تو میری چلی جائے گی، نہیں پڑھ سکوں گا، تو پھر مت جاگے۔ اس لیے اتنی دیر تک جاگنا جائز ہے جتنی دیر تک جاگنے کے بعد آپ کو پتہ لگے کہ صبح فجر بھی ہو جائے گی میری، یا اگر آپ کے اندر اتنا ہمت، اتنی طاقت موجود ہے کہ آپ سمجھتے ہو میں تو دیر تک بھی جاگوں انشاءاللہ فجر پھر بھی پڑھوں گا، فجر میں پھر بھی اٹھوں گا، مسجد میں جاؤں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو پھر آپ جاگ سکتے ہو، رات کو جاگو، منع نہیں ہے کوئی۔ مگر کیا ہے کہ یہ فقہا نے فرما دیا کہ فجر کی جماعت میں اگر آپ کو لگے کہ آپ نہیں آ سکتے تو پھر آپ رات کو جاگو مت، رات کی نماز بھی نہ پڑھو، آپ رات کو اٹھ کر کوئی عبادت بھی مت کرو، آپ
کہ آپ صبح فجر نہیں پڑھ سکو گے تو پھر وہ عبادت جو نفلی عبادت ہے وہ منع ہے، فرض جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آج کے درس میں جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرما، جو احادیث کریمہ ہم نے سنی ہیں ان کے سننے کا ثواب عطا فرما، ان کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما، ان پر عمل کا ثواب عطا فرما، ان کو یاد رکھنے کا ثواب عطا فرما، ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم یا رب العالمین، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو مجھ گنہگار سمیت شفا عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اور خاص کر جن کی آنکھوں کی تکلیفیں، خیر النساء قادری ہماری مرید، انہوں نے دعا کے لیے ہمیشہ عرض کیا ہے، اے اللہ ان کی آنکھوں میں شفا عطا کر، ان کی بینائی کو بحال فرما، بصارت ان کی بحال کر دے، آنکھوں میں نور عطا فرما، عبدالرزاق کی آنکھوں میں شفا عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر، اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، ان کو نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک جوڑے عطا کر۔ یا اللہ یہ جو اتوار کا درس ہوتا ہے ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا کر، اور ہمیں ایک دوسرے کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا کر۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ لا الہ الا اللہ۔